السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ منظر آج سے 1380 سال پہلے کربلا میں ہوا، جہاں یزیدیت فنا ہوئی اور حسینیت زندہ جاوید رہی۔ آج سارے سنسار میں حسینیت کے ماننے والوں کی بھرمار ہے، جبکہ یزید کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین علی مقام و ان کے 72 ہمراہیوں کی شہادت کو ہر سال حسینیت کے دیوانے محرم میں غمزدہ ماحول میں یاد کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کالے لباس پہنتے ہیں و سجتے ہیں۔ حضرت علی نے میدان کربلا میں دین، یتیم اور شریعت مصطفیٰ کی خاطر اپنا سر اقدس یعنی سر تو دے دیا، لیکن یزید جیسے بددین اور دین کو مٹانے و شریعت مصطفیٰ کو مجروح یعنی وکلانگ کرنے والے کو اپنا ہاتھ نہ دیا اور یزید کی خلافت سے انکار کر دیا۔ معلوم ہو کہ حضرت امام حسین علی مقام کی خلافت حکومت کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ یزید کے والد اس کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عاشق رسول تھے، شریعت کے پابند تھے، اس لیے حضرت امام علی مقام نے ان کی خلافت یعنی بادشاہت پر کوئی بھی مخالفت نہیں کی۔ یزید چونکہ فاسق، فاجر، بددین یعنی دین کو نہ ماننے والا شرابی تھا، اس لیے حضرت امام علی مقام نے یزید کی خلافت کو سویکار نہیں کیا۔ یزید نے گورنر مکہ کو لکھا کہ اگر حضرت امام علی مقام بیعت سے انکار کریں تو ان کو قتل کر دو۔ بیعت کا ارتھ ہے خلیفہ دوارا بنائے گئے نیاموں کو ماننا، لیکن گورنر مکہ اپنے اس منصوبے میں سفل نہیں ہو سکا۔ اسی درمیان 100 یا اس سے ادھک خط کوفہ والوں کے لیے آئے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، کیونکہ ہم سب یزید کی غیر شرعی حکومت سے ناراض ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بیعت کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کا مستقل ارادہ کیا اور فرمایا، چونکہ شریعت میرے نانا جان کی ہے اور میں چونکہ ان کا نواسا ہوں، مجھ پر تحفظ شریعت کی ذمہ داری ہے، لہٰذا میں اپنے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں لے جانا چاہتا اور نہ کسی کو مصیبت میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ کو معلوم تھا کہ میں نے میدان کربلا میں میری شہادت ہوگی اور میں دین کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی و اپنے اہل بیت کی قربانیاں اللہ کے دین اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کے لیے دوں گا۔ حضرت امام علی مقام کے ساتھ 72 لوگ، جس میں مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے شامل تھے، کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ محرم کی 2 تاریخ کو حر نے آپ و آپ کے ہمراہیوں کو 2000 کے سینہ سے بھرے لشکر کے ساتھ دریا فرات سے دور رکھنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت امام علی مقام نے تب فرمایا کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ تبلیغ
دین کی خاطر آئے ہیں، تم نے دعوت نامے بھیجے ہیں، لیکن دنیا کی لالچ میں ان کو مجبور کر دیا اور انہوں نے حضرت عالی مقام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ یزید کو خط لکھیں گے، جو حکم ہوگا عمل کیا جائے گا۔ آخر یزید نے سینا کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ حضرت امام عالی مقام بیعت سے انکار کریں تو جنگ کی جائے۔ آخر یہی ہوا اور حضرت امام عالی مقام نے پہلا خطبہ دیا، دین کے حفاظت کی دہائی دی اور رشد و ہدایت کے لیے آیا۔ تو آج تم اس لک دک میدان میں مہمان کا سواگت جو شرمساری شمشیروں تلواروں سے کر رہے ہو۔ کہا کہ مجھ کو اس کی پرواہ نہیں، اگر خاندان نبوت کا ایک ایک فرد شخص دین کی حفاظت کے لیے کام آ جائے تو میں اپنے مشن میں کنچت ماتر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ نے کہا کہ یزید بد کردار ہے، فاسق و فاقر ہے، لہٰذا اس کا اطاعت کرنا میرے لیے کٹھن ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نواسہ رسول ہوں، خاتون جنت میری ماں ہے، مولا نے کائنات میرے باپ ہیں۔ کیا تم کو یزید کے مقابلے میں نبی کے گھرانے کا خیال نہیں؟ اگر نہیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے مشن کو پورا کروں گا تتھا قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دوں گا کہ اے لوگو، تم کتنے ہی نہتھے ہو، تعداد میں کم ہو، اور دوسری طرف ظالم و جابر بددین کتنی بڑی تعداد و طاقت رکھنے والا کیوں نہ ہو، تم ہرگز اس کے سامنے مت جھکنا، حق کا ساتھ دینا، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اسلام کثرت و قلت کو نہیں دیکھتا ہے، اسلام چاہنے والوں پر جتنے ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اسلام اتنا اور نکھرتا ہے۔